آپ حضرات کی خدمت میں جشن ولادت ابو الفضل العباس علیہ السلام اور حضرت زین العابدین علیہ السلام مبارک. لوگ کم ہیں لیکن دعوت جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ لگے کہ کوالٹی کے لوگ ہیں. اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد. اب کراچی سے آئے ہوئے ہمارے خصوصی مہمان انصار بھائی سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں ایک درود کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل. جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو علم ہے کہ آج 4 شعبان تھی. آج کا دن حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سے منسلک ہے. کل کا دن امام زین العابدین علیہ السلام کی جشن ولادت کا دن ہے اور یہ عظیم شب ہمیں ملی ہے ان بڑی بڑی ہستیوں کو یاد کرنے کے لیے. 4 مصرعے کے ساتھ میں شجاع حسین صاحب کو زحمت کلام دوں گا. شاعر کہتا ہے ہمراہ اگر دولت احساس نہیں ہے، ہمراہ اگر دولت احساس نہیں ہے، سب ہوتے ہوئے پاس بھی کچھ پاس نہیں ہے، سب ہوتے ہوئے پاس بھی کچھ پاس نہیں ہے. کیوں ملتی ہے اس سینے کو دھڑکن کی اجازت، کیوں ملتی ہے اس سینے کو دھڑکن کی اجازت، جس دل میں شعور غم عباس نہیں ہے، جس دل میں شعور غم عباس نہیں ہے. اب انہی 4 مصرعوں کے ساتھ گزارش کروں گا کہ شجاع حسین اپنا کلام پیش کریں. یہاں پڑھو گے وہاں پڑھو، یہاں پڑھو گے وہاں پڑھو. دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مانگنے والوں کے مانگنے والوں کے دستور نہیں ہے عباس، مانگنے والوں کے مانگنے والوں کے دستور نہیں ہے عباس. صلوات. دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مائک لگا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے، جس پر
جسے زہرا کہہ بیٹا اسے عباس وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں اٹھے طوفان چلے آندھی زمین گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر علم گاڑے جو پانی پہ اسے عباس وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں صلوات ماشاء اللہ. یہ تھے شجاع حسین صاحب جو اپنے خوشنما انداز سے اچھے اچھے شعر سنا رہے تھے حضرت ابو فضل العباس علیہ السلام کی شان میں. اور اس کے بعد میں جن کو زحمت دینے جا رہا ہوں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پرچی راستے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, یہاں بھی پڑھ رہے ہیں اور باقاعدہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اتاولے ہو رہے ہیں. اور امام کی مدح میں ہونا بھی چاہیے کہ بالکل جوش و خروش کے ساتھ. اس سے پہلے کہ میں باقر جعفری صاحب کو زحمت کلام دوں, 4 مصرے جو مجھے لگتا ہے کہ حضرت عباس میری نظر میں یہ سب سے بڑی ان کی خوبی تھی کہ اطاعت حسین. اتنی بڑی طاقت و قوت کے باوجود جب امام نے کہہ دیا تو وہ ایک سیلاب تھا قوت کا, شجاعت کا, جس کو روک کے حضرت عباس علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. 4 مصرے اسی شان میں اللہم صلی علی محمد. اور اگر کبھی زندگی نے موقع دیا تو میں انہی اشعار کے ذریعے کچھ مولا کی شان میں لکھنا چاہوں گا. کردار کا ایک نقش عجب چھوڑ دیا ہے, کردار کا ایک نقش عجب چھوڑ دیا ہے, اور بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیا ہے, بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیا ہے. حضور عاشور کو عباس نے
خود اپنے لہو سے تاریخ وفا لکھ کے قلم توڑ دیا ہے، تاریخ وفا لکھ کے قلم توڑ دیا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا باقر جعفری صاحب تشریف لائیں۔ مومن، جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ کام میرا ہے جو شفاعت بھائی کر رہے ہیں، اور جو میں کام کر رہا ہوں شفاعت بھائی کا ہے، اور میں ریگولر کوئی شاعر یا مددگار نہیں، یہ محبت ہے انصر بھائی کی جو اس لائن پر مجھے لگانے شروع کیے ہیں انہوں نے۔ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، جسارت ہے، جیسا آج مولا عباس کی ولادت کا دن ہے تو جسارت کی ہے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت بن کر دشمنوں کے روبرو عباس ہیں، موت بن کر دشمنوں کے روبرو عباس ہیں، ہر محاذے جہاں پہ اب بھی سرخ رو عباس ہیں، ہر محاذے جہاں پہ اب بھی سرخ رو عباس ہیں، چھین کر آدھا سے دریا نصرت شبیر میں، چھین کر آدھا سے دریا نصرت شبیر میں، اپنے ہی خون سے کیا جس نے وضو عباس ہے۔ معتبر اصحاب ہیں شبیر کے سبھی مگر، معتبر اصحاب ہیں شبیر کے سبھی مگر، لشکر ابن علی کی آبرو عباس ہے، لشکر ابن علی کی آبرو عباس ہے، ہر عدو ابن زہرا پر ہے ایک ضرب گراں، ہر عدو ابن زہرا پر ہے ایک ضرب گراں، ورنہ مثل مجتبہ ہی صلح جو عباس ہیں۔ دین قطمی مرتبت پر آ نہیں سکتی قضاں، دین قطمی مرتبت پر آ نہیں سکتی قضاں، جو رگے دی میں رواں ہے وہ لہو عباس ہے۔ دین قطمی مرتبت پر آ نہیں سکتی قضاں، دین قطمی مرتبت پر آ نہیں سکتی قضاں، جو رگے دی میں رواں ہے وہ لہو عباس ہیں۔ آپ کی قلت سہی لیکن رگوں میں خون تو ہے، آپ کی قلت سہی لیکن رگوں میں خون تو ہے، دیکھیے بحر عبادت باوضو عباس ہیں، ایک طرف صبر و تحمل مجتبیٰ مانند ہے، ایک طرف صبر و تحمل مجتبیٰ مانند ہے، ایک طرف حیدر کی سیرت ہو بہو عباس ہیں۔ کربلا جانے کی عنصر دل میں ہے جو آرزو، کربلا جانے کی عنصر دل میں ہے جو آرزو، سچ کہوں باقر تو جانے آرزو عباس ہیں۔ میرے خیال میں ایک شعر میں بھول گیا ہوں، کربلا سے قبل بھی پڑھا نہیں پڑھا، کربلا سے قبل بھی اور کربلا کے بعد بھی، یہ والا بھول گیا، کربلا سے قبل بھی اور کربلا کے بعد بھی، جس سے لرزا ہے علی کا ہر عدو عباس ہے۔ میں بلا گا، اب میں اس طرف آ جاؤں۔ ابھی جو باقر جعفری صاحب نے جوش و خروش پڑھ رہے تھے، کلام پیش کر رہے تھے، علی کی شیدائی ایسے ہی ہوتے ہیں، چار مصرے میثم تمار کے سلسلے میں صلوات صلی اللہ علیہ۔ سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر، اس طرح یہی تھا، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر، صلوات۔ یہ کہہ رہے ہیں سرے دار میثم تمار،
یہ کہہ رہے ہیں سریدار می سمیت مار، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر۔ تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ مگر، تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ مگر، یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر، یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر۔ اب میں گزارش کروں گا عادل رضوی سے کہ 2-4 اشعار پیش کریں مولا کی بارگاہ میں، جو بھی ان کے ثواب لے لو آگے۔ دو یاد ہیں اگر جو مجھے یاد ہے، ایک اور درود بھیج دیے محمد وعلی۔ ایک اور صلوات بھیج دیے۔ وفا کے گھاٹ پہ یوں تو کیسا کیسا با وفا ٹھہرا، وفا کے گھاٹ پہ یوں تو کیسا کیسا با وفا ٹھہرا، علی مرتضیٰ ٹھہرے علی کا لاڈلا ٹھہرا، وفا کے گھاٹ پہ کٹے ہاتھوں سے بیڑا پار کر دے گا میرا آقا، کٹے ہاتھوں سے بیڑا پار کر دے گا میرا آقا، میرے مشکل کشا کا لال بھی مشکل کشا ٹھہرا، وفا کے گھاٹ پہ نہیں ٹھہرا کوئی عباس سا جب دوسرا ٹھہرا، نہیں ٹھہرا کوئی عباس سا جب دوسرا ٹھہرا، کہ دریا تھا رواں قدموں پہ اور پیاسا رہا ٹھہرا، وفا کے گھاٹ پہ صلوات بھیج دیے محمد وعلی۔ بہت بہت شکریہ، عادل نے بہت جوش و خروش سے پیش کیا، اور مجھے پتا تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام کے شان میں اکثر نوحہ پڑھتے ہیں، ان کو یاد ضرور ہوگا، اسی لیے ان کو زحمت دی۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اب خود میری باری آ گئی ہے، تو 4 مصرے حضرت عباس علیہ السلام کے شان میں، اور اس کے بعد منقبت کے چند اشعار زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں۔ صلوات۔ یہ حضرت عباس علیہ السلام نے شجاعت اور بہادری اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے مددگاری کی ہے کہ یہ کردار ہمارے قوم کے بچوں میں
اس طرح سے آ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یا عباس کر کے ماتم کرتے ہیں اور علم حضرت ابوالفضل العباس اٹھا کر جھومتے ہیں. اسی حوالے سے 4 مصرعے سماعت فرمائیے. چشم و چراغ زہرا اے چاند مرتضیٰ کے، چشم و چراغ زہرا اے چاند مرتضیٰ کے، آئینہ بن گئے ہیں جوہر تیری وفا کے، آئینہ بن گئے ہیں جوہر تیری وفا کے، اور ایک نقش عزم ہمت چھوڑا ہے بحر امت، اور ایک نقش عزم ہمت چھوڑا ہے بحر امت، دور بچے بھی جھومتے ہیں تیرا علم اٹھا کے، تیرا علم اٹھا کے، تیرا علم اٹھا کے. صلوات. منقبت کے چند اشعار. اے زین العابدین تیرے احترام میں، اے زین العابدین تیرے احترام میں، ذو سجدے میں ہے زمین فلک ہے قیام میں، سجدے میں ہے زمین فلک ہے قیام میں. ارے کہتے ہیں جس کو لاغرو بیمارو ناتواں، کہتے ہیں جس کو لاغر و بیمار و ناتواں، دور مت پوچھو کس قدر ہے شفا اس کے نام میں، مت پوچھو کس قدر ہے شفا. صلوات. کھل جائیں اس کے لب تو کھل جائیں اس کے لب تو الٹ جائیں تخت و تاج، کھل جائیں اس کے لب تو الٹ جائیں تخت و تاج. ارے زنجیر کیا پہناتے ہو دست امام کو، زنجیر کیا پہناتے ہو دست امام کو. ارے سرتا پا ہے اسیر مگر واہر حشم، سرتا پا ہے اسیر مگر واہر حشم. خوف و ہراس چھایا ہے افواج شام میں، خوف و ہراس چھایا ہے افواج شام میں. ارے خطبہ دیا کچھ ایسا اذاں یاد آ گئی، دربار یزید کا منظر ہے. خطبہ دیا کچھ ایسا اذاں یاد آ گئی، یہ اثر محافظ حق کے کلام میں ہے، یہ اثر
محافظ حق کے کلام میں اترا رہا تھا قیدی بنا کر اسے یزید، اترا رہا تھا قیدی بنا کر اسے یزید، لیکن اسیر ہو گیا خود اپنے دام میں، لیکن اسیر ہو گیا. صلوات. گھر گھر میں کیوں باپا نہ کریں مجلس حسین، گھر گھر میں کیوں باپا نہ کریں مجلس حسین. حضور بھی بے چین تھے امام عزائے امام میں، بے چین تھے امام عزائے امام میں. صلوات. پانی میرے سامنے رکھا رہتا بہتر رہتا. ارے فرش عزا کی سمت بڑھے تھے ابھی قدم، فرش عزا کی سمت بڑھے تھے ابھی قدم. ادھر خوشبو ارم کی بس گئی آ کر مشام میں، خوشبو ارم کی بس گئی آ کر مشام میں. دربار ظلم و جور میں ذکر حسینیات، دربار ظلم و جور میں ذکر حسینیات. حضور مشہور ہے امام کے نقش دوام میں، اے زین العابدین تیرے احترام میں. صلوات. امام زین العابدین کے ذکر کے بعد دل چاہتا تھا کسی عابدی کو بلائیں، اور ہمارے سامنے ایک سبیہ عابدی موجود ہیں، تو میں ان سے دعوت کلام کے لیے گزارش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برائے خوشنود باب الحوائج علیہ السلام بلندتر صلوات. سب سے پہلے مولا عباس کی شان میں منقبت کی چند اشعار پیش کروں، اس کے بعد مولا سجاد کی شان میں منقبت کی چند اشعار پیش کروں گا. ایک دفعہ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے، علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، قدموں قدموں پہ
انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بد نصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے، علم سے اور علم کی، جی ہاں، ہوا سے جلنے لگے. شعر دیکھیے، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاک شفا سے جلنے، علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، علم کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنے والے، علم کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنے والے، حسد کی آگ میں شیر خدا سے جلنے لگے، علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے. کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ بجھتی ہے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ بجھتی ہے، مگر یہ لوگ تو اشک عزا سے جلنے لگے، علم سے علم کی ہوا سے جلنے لگے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مولا سجاد کی شان میں مسدس کے چند بند پیش کر رہا ہوں. ایک دفعہ مل کر درود پڑھیں تو میں پیش کرتا ہوں. سجاد نام ہے، 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 سجدوں کے افتخار کا سجاد نام ہے، منشائے کردگار کا سجاد نام ہے، اور زینب کے اعتبار کا سجاد نام ہے، زینب کے اعتبار کا سجاد نام ہے، خاموش ذوالفقار کا سجاد نام ہے، خاموش ذوالفقار کا سجاد نام ہے، کاٹا سروں کو تیغ فصاحت کے وار سے، زنجیر داد لینے لگی ذوالفقار سے، سجاد نام ہے، سجاد نام ہے. بن سماعت فرمائیے. اہل عزا سفیر عزا ہے یہی امام، اہل عزا سفیر عزا ہے یہی امام، بیمار ہو کے باب شفا ہے یہی امام، اور وجہ بقائے دین خدا ہے یہی امام، وجہ بقائے دین خدا ہے یہی امام، شبیر باد کرب و بلا ہے یہی امام، شبیر باد کرب و بلا ہے یہی امام، اس کو سلام ارض و سماوات کہتے ہیں، آدم بھی اس کو آدم سادات کہتے ہیں، سجاد نام ہے،
سجاد نام ہے. بند بطور خاص سماعت فرمائیں. کرب و بلا کا شام میں پرچار کر دیا, کرب و بلا کا شام میں پرچار کر دیا, قصر امیر شام کو مسمار کر دیا, اور کوہ ستم کو ریت کی دیوار کر دیا, کوہ ستم کو ریت کی دیوار کر دیا, لفظوں کو اس نے غیرت تلوار کر دیا, لفظوں کو اس نے غیرت تلوار کر دیا, ہر قاتل حسین کا چہرہ دکھا دیا, تخت یزیدیت کو جنازہ بنا دیا. سجاد نام ہے, سجاد نام ہے. اور دریائے التفات بھی اور تشنا کام بھی, دریائے التفات بھی اور تشنا کام بھی, خود منتقم ہے سرتا قدم انتقام بھی, تنہا بھی اپنی ذات میں اور اجدہاں بھی, تنہا بھی اپنی ذات میں اور اجدہاں بھی, قیدی بھی اور فاتح کوفہ و شام بھی, قیدی بھی اور فاتح کوفہ و شام بھی. جب مارکہ یزید کے لشکر سے ٹھن گیا, لمحوں میں یہ حسین سے عباس بن گیا. سجاد نام ہے, سجاد نام ہے. جب مارکہ یزید کے لشکر سے ٹھن گیا, لمحوں میں یہ حسین سے عباس بن گیا. سجاد نام ہے, سجاد نام ہے. مقطع سے پہلے آخری بند پیش کر رہا ہوں. اللہ رے تدبر بیمار کربلا, اللہ رے تدبر بیمار کربلا, کانٹوں پہ چل کے لایا ہے گلزار کربلا, اور پرکار پرکار اتنا کر دیا پرکار کربلا, پرکار اتنا کر دیا پرکار کربلا. شاہی کے گرد کھینچ دی دیوار کربلا, شاہی کے گرد کھینچ دی دیوار کربلا. بولے حسین دین ظفر مند ہو گیا, ہر دور کا یزید نظر بند ہو گیا. سجاد نام ہے, سجاد نام ہے. مقطع پیش خدمت ہے. سجاد کا نوید و سبیب ہے یہ کرم, گھر گھر عزائے سبت پیمبر کا ہے علم, اور اس علم کا قلب منافق کو ہے علم. ہم نے بھی طے کیا ہے یہ سجاد کی قسم, دنیا یزیدیت کی جلاتے ہی جائیں گے, آواز یا حسین بڑھاتے ہی جائیں گے. سجاد نام ہے. بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. حضرات مسدس کا سلسلہ چل رہا ہے. بی بی زینب کی شان میں نے ابھی تک کوئی منقبت پڑھی نہیں, اسی حوالے سے بی بی کی مسدس میں پیش کر رہا ہوں. ایک دفعہ مل کر درود پڑھ دیجئے. مسدس کے چند بند پیش کر رہا ہوں. میرا نام زینب ہے, میرا نام زینب ہے, میرا نام زینب ہے, میرا نام زینب ہے. بہن حسین کی ہوں, میرا نام زینب ہے.
अमीन राज मशीयत हूँ, नाम ज़ैनब है। मैं अपने बाप की जीनत हूँ, नाम ज़ैनब है। और पैगंबरों की अकामत हूँ, नाम ज़ैनब है। नमाज सब्र की नीयत हूँ, नाम ज़ैनब है। नमाज सब्र की नीयत हूँ, नाम ज़ैनब है। यजीद तेरी कहानी मिटा के दम लूंगी, मैं तेरे घर में सफ़े गम बिछा के दम लूंगी। बहन हुसैन की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है। बन समात फरमाइए कि अली ने पैकर गाजी में मुझको ढाला है। अली ने पैकर गाजी में मुझको ढाला है। नबी की लाडली बेटी ने मुझको पाला है। और तू ये समझता है दुनिया में सबसे आला है, तेरा वजूद नजिस अब बिखरने वाला है। तेरा वजूद नजिस अब बिखरने वाला है। अमीर शाम, अमीर शाम, तेरी शाम करके छोड़ूंगी, मैं तेरे तख्त को नीलाम करके छोड़ूंगी। बहन हुसैन की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है। जो वादा मैंने किया है उसे निभाऊंगी, हुसैनियत के दिए को बकू जलाऊंगी। और हुसैन कत्ल हुए क्यों ये मैं बताऊंगी, मैं अपने खुतबों से वो इनकलाब लाऊंगी। मैं अपने खुतबों से वो इनकलाब लाऊंगी। तू एक लम्हे को जिस दिन निगाह चूकेगा, तेरा ही बेटा हुकूमत पे तेरी थूकेगा। बहन हुसैन की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है। और दिलों पे पहरे बिठा दे ये दम कहाँ तुझ में, दिलों पे पहरे बिठा दे ये दम कहाँ तुझ में। हुसैनियत को मिटा दे ये दम कहाँ तुझ में। हमारी शान घटा दे ये दम कहाँ तुझ में। और बदल दे मेरे इरादे ये दम कहाँ तुझ में। बदल दे मेरे इरादे ये दम कहाँ तुझ में। गमे हुसैन को मैं इस तरह संभालूंगी, मैं इसको मोहम्मद समझ के पालूंगी। मेरा नाम ज़ैनब है, मेरा नाम ज़ैनब है। और मक्ते से पहले आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। मैं अपनी आह से खींचूं जो गैज़ की दीवार, तो एक कदम भी न बढ़ पाए लश्करे कुफार। और नजर में फिरने लगे मेरे भाई की तलवार, बस एक लम्हे में हो जाए मौत का दीदार। बस एक लम्हे में हो जाए मौत का दीदार। दिलेर भाई का किरदार बन के आई हूँ, मैं करबला से अलमदार बन के आई हूँ। बहन हुसैन की हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है। और मकतब खिदमत है। तमाम मातमी चेहरों पे नूर बरसेगा, तमाम मातमी चेहरों पे नूर बरसेगा। लहन का तेरी सुबह अब सुरूर बरसेगा, और मेरी अताओं का सावन जरूर बरसेगा। जलील जादों की बस्ती से दूर बरसेगा, जलील जादों की बस्ती से दूर बरसेगा। बिछा के फर्शे आजादार जब बुलाएंगे, जो खुश नसब है वो हुर बन के दौड़े आएंगे।
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاء اللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. اتنے اچھے اچھے اشعار اتنی اچھی طرح سے پیش کر رہے تھے سبیب. آخر میں جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے شان پڑھ رہے تھے، اور اس بیوی کا اتنا احسان ہے نظام پروردگار پر جب اس نے ہادی وقت امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا. 4 مصرے اس کے سلسلے سے. اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے. اور زینب نے وقت شام ہی گل کر کے 2 چراغ، زینب نے وقت شام ہی گل کر کے 2 چراغ، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے. اب میں آج کے خصوصی مہمان انصر علی صاحب کو دعوت کلام دوں گا. ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. یہ کراچی سے ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نواز رہیں. چار مصرے ہیں کہ کتنی صبحوں سے ہے حسرت ایک دل ناکام میں، کتنی صبحوں سے ہے حسرت ایک دل ناکام میں، زندگی کی شام ہو جائے دیار شام میں، زندگی کی شام ہو جائے دیار شام میں. وہ تو کہیے خود پہن لی سید سجاد نے، وہ تو کہیے خود پہن لی سید سجاد نے، ورنہ یہ زنجیر ہوتی گردن اسلام میں. وہ تو کہیے خود پہن لی سید سجاد نے، ورنہ یہ زنجیر ہوتی گردن اسلام میں. کہ بارش انوار ہے، خوشیوں سے دل آباد ہے، بارش انوار ہے، خوشیوں سے دل آباد ہے، آبرو سجدوں کی ہے یا آمد سجاد ہے، آبرو سجدوں کی ہے یا آمد سجاد ہے. بیت ابن مرتضیٰ میں دیکھ کر جشن طرب، بیت ابن مرتضیٰ میں دیکھ کر جشن طرب، شاد ہیں اہل ولا مستر ستم ایجاد ہے. ایک منقبت کے چند اشعار کے رونق بزم جہاں نور مکاں ہے روشنی، رونق بزم جہاں نور مکاں ہے روشنی، پوچھتے ہیں کوربی ہم سے کہاں ہے روشنی، پوچھتے ہیں کوربی ہم سے کہاں ہے روشنی، مٹ گئی تیرا شبی تا آسماں ہے روشنی، مٹ گئی تیرا شبی تا آسماں ہے روشنی، آمد سجاد پا محو ازاں ہے روشنی، آمد سجاد پا محو ازاں ہے روشنی. اور سید سجاد آگے عقب میں بنت علی، سید سجاد آگے عقب میں بنت علی، ہے سکینہ ایسے جیسے درمیاں ہے روشنی، ہے سکینہ ایسے جیسے درمیاں ہے روشنی. دیکھ اے شام غریباں روشنی ہاری نہیں، دیکھ ہے شام غریباں روشنی ہاری نہیں، بن کے سورج برسرے نو کے سنا ہے روشنی، بن کے سورج برسرے نو کے سنا ہے روشنی. دیکھ اے چشم فلک گرد مسافت اوڑھ کر، دیکھ ہے چشم فلک گرد مسافت اوڑھ کر، آبلا پائی میں میرے کارواں ہے روشنی، آبلا پائی میں میرے کارواں ہے روشنی.
اور قبر کی تاریکیاں یہ کہہ کے رخصت ہو گئیں، قبر کی تاریکیاں یہ کہہ کے رخصت ہو گئیں، سینہ مومن پہ ماتم کا نشان ہے روشنی۔ اور شاید دیکھیں یہ خبر ان کو نہ تھی دربار ہی جل جائے گا، یہ خبر ان کو نہ تھی دربار ہی جل جائے گا، جو یہ سمجھے تھے نحیف و ناتواں ہے روشنی، جو یہ سمجھے تھے نحیف و ناتواں ہے روشنی، ہرملا کی سورمائی کو اندھیرے کھا گئے، ہرملا کی سورمائی کو اندھیرے کھا گئے، بچپنا اصغر کا جب بولا جواں ہے روشنی، بچپنا اصغر کا جب بولا جواں ہے روشنی، جس کے بھی ممدوح مولا سید سجاد ہیں، جس کے بھی ممدوح مولا سید سجاد ہیں، اس کا دل ہے روشنی، اس کی زباں ہے روشنی۔ حضرت عباس کے وجہ سے چند اشعار۔ زیغم کرب و بلا ماہ منور عباس، زیغم کرب و بلا ماہ منور عباس، گھر میں حیدر کے ہے ہم صورت حیدر عباس، گھر میں حیدر کے ہے ہم صورت حیدر عباس، علم کے در تیری آغوش کے گہوارے میں، علم کے در تیری آغوش کے گہوارے میں، بن گیا شہر شجاعت کا پیمبر عباس، بن گیا شہر شجاعت کا پیمبر عباس، میری رگ رگ میں وفاؤں کے سمندر ابھرے، میری رگ رگ میں وفاؤں کے سمندر ابھرے، میں نے ایک روز فقط دیکھا تھا لکھ کر عباس، میں نے ایک روز میری رگ رگ میں وفاؤں کے سمندر ابھرے، میں نے ایک روز فقط دیکھا تھا لکھ کر عباس، کیا علم ہوتا ہے کیا چیز علمداری ہے، کیا علم ہوتا ہے کیا چیز علمداری ہے، تو ہی سمجھا ہے پس فاتح خیبر عباس، تو ہی سمجھا ہے پس فاتح خیبر عباس، دیکھا میدان میں مسلح پہ کبھی دیکھا ہے، دیکھا میدان میں مسلح پہ کبھی دیکھا ہے، کبھی تنہا نظر آیا کبھی لشکر عباس، کبھی تنہا نظر آیا کبھی لشکر عباس، اور تشنگی جیت گئی اہل ستم ہار گئے، تشنگی جیت گئی اہل ستم ہار گئے، تشنگی لے کے گیا جب لب کوثر عباس، تشنگی لے کے گیا جب لب کوثر عباس، موج در موج تیری مدح کی محفل ہے سجی، موج در موج تیری مدح کی محفل ہے سجی، القمہ لگتی ہے پالان کا منبر عباس، القمہ لگتی ہے پالان کا منبر عباس، تو جو سیراب نہ کر دیتا لہو سے اپنے، تو جو سیراب نہ کر دیتا لہو سے اپنے، خشک ہو جاتے زمانے کے سمندر عباس، خشک ہو جاتے زمانے کے سمندر عباس، آنکھ بھر کر جو کہیں غیظ میں دیکھا ہوتا، آنکھ بھر کر جو کہیں غیظ میں دیکھا ہوتا، ٹوٹتے ہاتھوں میں کفار کے خنجر عباس، ٹوٹتے ہاتھوں میں کفار کے خنجر عباس، یہ سبیلیں یہ علم اور یہ مشکیزہ بھی، یہ سبیلیں یہ علم اور یہ مشکیزہ بھی، اب علامات وفا بن کے ہیں گھر گھر عباس، اب علامات وفا بن کے ہیں گھر گھر عباس، صرف ایک مشق سخن، صرف ایک مشق عطا آب سخن کی کر دے، صرف ایک مشق عطا آب سخن کی کر دے، لے کے کشکول کھڑا ہے علی انصر عباس۔ بہت وقت ہو گیا ہے۔ کبھی یوں بھی ہمارا مدعا عباس تک پہنچے،
کبھی یوں بھی ہمارا مدعا عباس تک پہنچے، خدا تک آہ سوزاں اور صدا عباس تک پہنچے، خدا تک آہ سوزاں اور صدا عباس تک پہنچے، وفا تعظیم ایثار و شجاعت سیکھ جاؤ گے، وفا تعظیم ایثار و شجاعت سیکھ جاؤ گے، مگر یہ شرط ہے فکر رسا عباس تک پہنچے، مگر یہ شرط ہے فکر رسا عباس تک پہنچے، ارم خلد بری کوثر کی منزل سامنے ہوگی، ارم خلد بری کوثر کی منزل سامنے ہوگی، دعا مانگو تمہارا راستہ عباس تک پہنچے، دعا مانگو، دعا مانگو تمہارا راستہ عباس تک پہنچے۔ شہر کے علم چوما سنی مجلس کیا ماتم گرے آنسو، علم چوما سنی مجلس کیا ماتم گرے آنسو، ہم ایسے سلسلہ در سلسلہ عباس تک پہنچے، ہم ایسے گرے ماتم کیا علم چوما سنی مجلس کیا ماتم گرے آنسو، ہم ایسے سلسلہ در سلسلہ عباس تک پہنچے، اور دعا بام اثر چھو کر مرادیں ساتھ لاتی ہے، دعا بام اثر چھو کر مرادیں ساتھ لاتی ہے، شکستہ مشق کا گر واسطہ عباس تک پہنچے، شکستہ مشق کا گر واسطہ عباس تک پہنچے، اور ملا رومال زہرا زانوے شبیر بھی پایا، ملا رومال زہرا زانوے شبیر بھی پایا، لیے ہر جبکہ احساس خطا عباس تک پہنچے، لیے ہر جبکہ احساس خطا عباس تک پہنچے، حسینی عشق میں جاں دے کے پہنچا عرش پہ غازی، حسینی عشق میں جاں دے کے پہنچا عرش پہ غازی، برائے خیر مقدم انبیاء عباس تک پہنچے، برائے خیر مقدم انبیاء عباس تک پہنچے، گلے عباس کی خوشبو سے دامن بھر کے لاتی ہے، گلے عباس کی خوشبو سے دامن بھر کے لاتی ہے، عزا کا فرش چھو کر جب ہوا عباس تک پہنچے، علم کا عزا کا فرش چھو کر، اور سر جنت کوئی سوغات ہم کو لے کے جانا تھا، سر جنت کوئی سوغات ہم کو لے کے جانا تھا، لیے آنکھوں میں ہم اشک عزا عباس تک پہنچے، لیے آنکھوں میں ہم اشک عزا عباس تک پہنچے، اور خیام شاہ کے پہرے پہ وہ موجود ہیں اب تک، خیام شاہ کے پہرے پہ وہ موجود ہیں اب تک، جسے درکار ہو خاک شفا عباس تک پہنچے، جسے درکار ہو خاک شفا عباس تک پہنچے، کبھی یوں بھی ہمارا مدعا عباس تک پہنچے، خدا تک آہ سوزاں اور صدا عباس تک پہنچے۔ ایک اہل سنت کے شاعر تھے، ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا، اسی کے ساتھ ساتھ قبلہ کو مائک پیش کریں گے۔ وہ شعر انہوں نے یہ کہا تھا، وفا کا جو سلسلہ علی سے، اہل سنت کا شاعر کہہ رہا، وفا کا جو سلسلہ علی سے رسول کے وقت سے چلا ہے، وفا کا جو سلسلہ علی سے رسول کے وقت سے چلا ہے، اسی کی عباس ایک کڑی ہے، گواہ روداد کربلا ہے، گواہ روداد کربلا۔ اب بلا کسی تاخیر کے قبلہ کعبہ کو مائک دے رہا ہوں، اور آپ ان سے اچھی طرح سے واقف ہو چکے ہوں گے اب تک۔ ان کی کلام میں اشعار بھی ہیں، نثر بھی ہے، شاعری بھی ہے، اور ہر طرح کا لطف آتا ہے، تو آپ خود ہی سماعت فرمائیں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال مولانا امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام کان عمنا العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان. صلوات پر محمد وآل محمد. جشن سرکار وفا ہے اور یقیناً ہم سب اس وقت مسحور بھی ہو رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جب لقب اس کا باب الحوائج ہے اور ہم سب اپنی اپنی احتیاجیں رکھنے والے ہیں تو ہر محتاج اس دروازے پہ جاتا ہے کہ جہاں مل سکے. لہذا ہم سب یکجا ہوئے ہیں کہ غازی کے وسیلے سے انشاءاللہ اپنی اپنی مرادیں مانگیں. اور یہ میں عرض کر دوں کہ بہرحال یہ وہ ہے کہ جو ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے دینے میں. آپ جانتے ہیں کہ بے ہاتھ کے بھی وہ محتاجوں تک پہنچتے ہیں، اور وہ کیا، وہ آئیں یا نہ آئیں، ان کے پرچم سے اگر فقط لو لگا لیا جائے تو اس پرچم سے بھی انسان اتنا پا جاتا ہے کہ جو تصور سے باہر ہے. بے شک عزیزان محترم، بہت ہی عظیم المرتبت ہستی، بہت ہی عظیم المرتبت شخصیت. میں کیا عرض کروں، نہ میرے پاس الفاظ ہیں نہ فکر ہے، لیکن میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ غازی عباس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بے نیاز نے، جس نے کبھی کائنات سے کچھ نہیں مانگا، اس نے نمازوں کے اندر دعا میں اگر مانگا ہے تو عباس کو مانگا. میرا مولا علی ابن ابی طالب کتنا عظیم المرتبت کہ جو صرف عطا کرنے پہ رہا ہے، جس کا کارنامہ یہ ہے کہ پوری زندگی اس نے صرف عطا سے کام لیا ہے. لیکن اس نے بھی جب مانگا کچھ تو کیا مانگا، جناب عباس کو مانگا ہے. اور جس کو علی مانگے، آپ یہ بتائیے کہ کائنات کا انسان ناقص ہے، اگر وہ مانگے گا تو ناقص چیز مانگے گا، مگر علی جسے مانگے کیا ممکن ہے کہ وہ ناقص ہو؟ امکان ہی نہیں ہے. عزیزان محترم، ایسا کامل، ایسا ذی فہم، ایسا صاحب منصب، ایسی فضیلتوں والا، جس کے لیے مولا امام صادق علیہ السلام یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد، ہمارے چچا، اب چچا کی لفظ بھی استعمال کی گئی ہے اور جد کی بھی لفظ استعمال کی گئی ہے، لیکن بہرحال میں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اصل مفہوم کی طرف کہ وہ کانا نافذ البصیرہ، وہ بصیرت کے اعتبار سے کامل ترین انسان تھے. دیکھیے اس میں مولا نے یہ نہیں کہا کہ بصارت کے اعتبار سے، بلکہ مولا نے لفظ بصیرت رکھی ہے. یعنی مولا عباس کی بصیرت کی تعریف کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ایسا صاحب بصیرت کون ہو سکا کہ جو اس کائنات میں یہ فیصلہ کرے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کس منزل پہ ہیں. جو کائنات کا ہر انسان جب کوئی فضیلت پاتا ہے تو اس کے اوپر ناز کرتا ہے. ایک معمولی سا بیٹا اگر کسی صاحب منصب کا بیٹا ہو جائے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، ہم فلاں کے فرزند ہیں، ہم فلاں کے لاڈلے ہیں. اس اعتبار سے وہ اپنے اوپر نازا ہوتا ہے اور وہ اس طریقے کے کام کرتا ہے کہ جس سے اپنی ایک شخصیت کائنات کے اوپر منوا سکے. لیکن کیا کہنا اس انسان کا کہ جس نے ان آنکھوں سے جو منظر پیش کیا ہے کائنات کے سامنے کہ کبھی نظر اٹھا کے سرکار وفا نے امام حسین کے سامنے نہیں رکھی. گویا بتایا میری بصیرت میں تم پہچانو کہاں تک وسعت پائی جاتی ہے. میں حسین کو ایک عام انسان نہیں سمجھتا بلکہ واجب الطاعت سمجھتا ہوں. تو جب واجب الطاعت سمجھتا ہوں تو میں ان کو امام وقت سمجھ رہا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے جناب عباس آپ کے پاس یہ بصیرت آئی کہاں سے، یہ منزلت آئی کہاں سے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ میرا بابا
दो फर्जंद इमाम वक्त रखते हुए वो ये नहीं कह रहा है, बल्कि वो कह रहा है मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए। ये जुमला जो कह रहा है मेरा बाबा, मैंने इसी से अंदाजा लगा लिया कि इन बेटों की कीमत अली की निगाहों में क्या है। अली पहचान रहे हैं कि ये मेरे सुल्ब से जरूर हैं, मगर बेटे मेरे नहीं हैं, नबी के बेटे हैं। और जब नबी के बेटे हैं तो फिर मैं हुसैन के काम आ रहा हूं। तुम ये न समझना कि मैं तन्हा हुसैन के काम आ रहा हूं, बल्कि अब उसके बाद जब ज़ियारत पढ़ी जाएगी तो कायनात खुद कहेगी ये मोती खुदा भी है, मोती रसूल भी है, मोती अली भी है। इसलिए कि हुसैन की इताअत रसूल भी है, इताअत अली भी है, इताअत खुदा भी है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और मैं इस जगह पर रुककर एक बात और कहना चाहता हूं। आप जरा गौर कीजिएगा, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत कुरान मजीद के दामन में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ उन्वान से कुरान मजीद के अंदर बातें पाई जाती हैं। मिस्दाक को तलाश करने की बात होती है। आप जरा 2-3 लम्हा आपका लेना चाह रहा हूं इस जगह पर, मुझे एक मंजिल तक पहुंचना है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में कि कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ आयतें हैं। या आयतुन नफ्सुल मुतमइन्ना, इसमें भी तारीफ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है। लेकिन एक आयत कि जो आप पढ़ते हैं कुरान मजीद के दरमियान में कि हमल हुआ फिसाल हो सलासूना शहरा, ये जो आप पढ़ते हैं हमलत हो उम्मुहु कुरहन व वज़ाअत हो कुरहा, ये पूरी तफसील के साथ जो आप पढ़ते हैं, इसमें कुरान मजीद के अंदर जो कैफियत बयान की जा रही है कि एक ऐसा इंसान जिसका तस्करा कुरान कर रहा है कि जब माँ ने उठाया उसे तो भी आलम तकलीफ में, जब दुनिया में ले आई तो भी आलम तकलीफ में, इस तरीके से इस कायनात के अंदर। और ये वो कहता है रब्बे औज़िनी अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, ए मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र बजा लाऊं उन नेमतों का कि जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन के ऊपर नाजिल फरमाई है। ये सारे जुमले कहते कहते वो एक फिक्रा कह रहा है व अस्ले फी ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत में एक सालिह को करार देना। अजीज़ान मोहतरम, आप जरा तवज्जो कीजिएगा कि मौला हुसैन के लिए मैंने आपके खिदमत में ये आयत पढ़ी है। मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूं, पूरे मुफस्सिरों से पूछिए इन आयतों का मिस्दाक कौन है, तो दुनियाए इस्लाम में 3 शख्सियतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में ये मिलता है कि वो 6 महीने में इस कायनात में आए और जिंदा रहे, इस कायनात में बाकी रह गए। एक जनाब यहया हैं कि जो 6 महीने में इस कायनात में आए, एक जनाब ईसा हैं जो 6 महीने में आए, एक मौला हुसैन हैं कि जो 6 महीने में आए और इस कायनात के अंदर बाकी रहे, जिंदा रहे। लेकिन मैं इस जगह पर आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अब ये आयत जो बयान कर रही है, ये तारीफ कर रही है कि एक बंदा कि जिसने बारगाह आदियत में दुआ की और जब ये 40 बरस का हो गया तो इसने ये दुआ की और कहा कि मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं उन नेमतों का शुक्रिया अदा कर सकूं। ये सारी तफसील आप मुझे बताइए। इस आयत का मिस्दाक जनाब यहया हैं कि जनाब ईसा हैं कि जनाब इमाम हुसैन हैं, किसको करार दिया जाए? इस्लाम की शख्सियतें ये तीनों हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आयतों के तताबुक ने हमें खुद बयान कर दिया कि पहचानो, ये तुम्हारे ज़हन का कारनामा तुम्हारे सामने रखा जाए। मैंने क्या कहा? वैज़ा बलगा अर्बईना सिना, जब ये 40 बरस का हो गया तो इसने दुआ की है। ये बताओ, यहया आए तो 6 महीने में, मगर क्या 40 बरस तक इस कायनात में रहे? नहीं, 35-36 बरस में इस कायनात से चले गए। तो इसका मकसद ये है कि इसमें जनाब यहया तो मुराद नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान कह रहा है जब 40 बरस का हो गया, जब 40 बरस का हो गया तो उसने ये दुआ की है। तो ये 40 बरस के नहीं हुए तो जनाब यहया मुराद नहीं ले सकते इनको। लेकिन अब बात 2 शख्सियतों में आई, एक जनाब ईसा, एक जनाब हुसैन। अब ये तारीफ ईसा की है कि तारीफ हुसैन की है? अब कैसे पता चले? कुरान बता, अब कैसे समझा जाए कि ये किसकी तारीफ है? कहा मैंने इसी में
ایک فقرہ رکھا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار وہ نعمت کہ جو مجھ پر نازل ہوئی ہے اور میرے والدین پر نازل ہوئی ہے۔ عیسیٰ ماں تو رکھتے ہیں، باپ نہیں رکھتے، لہذا عیسیٰ بھی نہیں مراد ہے۔ تو اب لے دے کر کے ایک ہی شخصیت بچی جسے حسین کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تعریف کی نا، اب آپ غور کیے، کہا میری ذریت میں ایک صالح کو قرار دے، یعنی حسین نے اس صالحیت کو کتنا محترم سمجھا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب کیا کہنا اس شخصیت کا جس کی زیارت ہی میں یہ پڑھا جائے، ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد توجہ کریں آپ۔ حسین نے اہمیت بتائی ہے کہ کتنا عظیم ہے یہ انسان کہ جس کو پڑھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ایھا العبد الصالح، اے بندہ صالح، اے بندہ صالح جسے کہا جا رہا ہو۔ اب آپ بتائیں کتنی خالص عبادت ہے کہ جسے بندہ صالح کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صالحیت کہتے ہی ہیں اس میں جہاں کوئی ملاوٹ نہ پائی جائے۔ کیا کہنا اس غازی کا کہ جس کی فکر میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب عباس کی تعریف فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے مولا حسین کی عظمت سمجھا ہے، نہیں، بلکہ عباس نافذ البصیرہ، بصیرت میں نفوذ رکھنے والا کس قدر ہے۔ آپ توجہ کریں، عاشور کے دن مولا حسین نے سمجھایا کہ عباس فقط اس لیے نہیں کہ امامت کو پہچان رہا ہے لہذا مجھے سمجھ رہا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ عباس کی بصیرت میں کس قدر گہرائی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے عاشور کے دن جب وہ مرحلہ آیا کربلا میں، وہ مرحلہ آیا کہ جب 4 محرم کو فرات سے خیمے ہٹائے جا رہے تھے تو مولا حسین نے خود نہ روک کے بی بی زینب کے ذریعے سے کلام کہلوا کے یہ بتا دیا تھا کہ عباس کی نظروں میں جو حیثیت میری ہے وہی حیثیت شہزادی زینب کی بھی ہے۔ عزیزان محترم، یہ نفوذ جو بصیرت کے اندر پائی جا رہی ہے، کیا کہنا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں جناب عباس بھی عصمت کے مالک اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو من جانب اللہ ہو، جناب زینب بھی عصمت کی مالکہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ جو من جانب اللہ ہو۔ لیکن میں آپ سے صرف ایک تعریف میں کرنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کہنا اس انسان کا کہ جو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ عصمت نہیں رکھتا، مگر کیا کہنا اس انسان کا کہ جب اس کا تقابل کیا جائے تو آدم پیچھے ہو جائیں، ابراہیم پیچھے ہو جائیں، موسیٰ پیچھے ہو جائے، عیسیٰ پیچھے ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء ان کے دامن پہ کم سے کم ترک اولا تو ملتا ہے۔ عباس اسے کہتے ہیں جس پہ ترک اولا کا بھی دبا نہیں پائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اس عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے غازی عباس۔ آپ کائنات کے اس عظیم المرتبت انسان کو کس اعتبار سے سمجھیں گے؟ عزیزان محترم، مولا کائنات نے نماز شب میں دعائیں کی، آرزو کی ہے اس ایک فرزند کے لیے جسے غازی عباس کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، واقعاً مولا عباس کے سلسلے میں پڑھنا مشکل ہے، لیکن 13 برس کے سن میں مولا کائنات نے یہ بات واضح کی ہے کہ عباس کی عظمت سمجھو کیا ہے۔ غازی عباس کی عظمت سمجھانی تھی صرف، اس لیے کربلا میں 13 برس کے سن میں جنگ صفین میں، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ جنگ صفین میں 13 برس کے سن میں نقاب ڈال کے میدان میں بھیج دیا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب غازی عباس میدان میں آئے ہیں، نقاب ڈالے ہوئے آئے ہیں اور میدان میں لڑ رہے تھے، ابن شاہسا کے 7 بیٹوں کو آپ نے ختم کیا، لیکن جب غصے میں تمتمایا ہوا، ابن شاہسا آیا ہے کہ جس کے 7 بیٹے مار دیے جائے وہ کتنا غصے میں آئے گا۔ جب آیا ہے اور اس نے نیزہ چلایا تو جناب عباس نے گھوڑے کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کے صرف نیزے کو چٹکی سے کھینچا ہے تو وہ نیچے گرا۔ اور مقتل نے یہ لکھا کہ عباس اس مجاہد کا نام ہے کہ جو جنگ لڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر اس طریقے سے پلٹ جایا کرتا تھا کہ حملہ کرنے کا انداز ہی عجیب لگتا تھا۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے کوئی اس
रुख को पलट ले, दूसरी तरफ रुख करके चला जाए और फिर हमला करे, वार करे। मगर ये हुनर जनाबे अब्बास में था कि जैसे सामने से हमला करने का हुनर था, वैसे ही पीछे से भी हमला करने का हुनर आपके पास था कि जिस मंजर को पेश किया। अब मैं आपके खिदमत में जो अर्ज करने जा रहा हूं वो सवाल फरमाइए कि जनाबे अब्बास ने जिस वक्त इसको मारा है और मैदान में ये हुआ कि आखिर ये कौन है, क्या अली आ गए हैं मैदान में, तो उस वक्त मौलाए कायनात ने परचम कुशाई की, नकाब कुशाई की, चेहरा उठाया और कहा कि देखो अली नहीं है, ये अली का बेटा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या मौलाए कायनात का धोखा था? कहा नहीं, अली का धोखा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि अली खैमे में बैठे हैं, कायनात जान रही है कि अली खैमे में बैठे हैं, अली ने भेजा है। तो इस वक्त धोखा किसका है? धोखा इस बात का है कि पता नहीं मोहम्मद हनफिया है कि इमाम हसन है कि इमाम हुसैन है, कौन है? इसमें धोखा था। अली इब्न अबी तालिब बता रहे हैं अब पहचानो अब्बास को कि अब्बास किस अजीमुल मर्तबत का नाम है जिस पे बैअत वक्त दो सरदारे जन्नत का धोखा हो रहा है, दो सरदारे जन्नत का धोखा हो रहा है। पहचानो ये अब्बास कौन है, मेरा बेटा। फकत ये न समझना कि ये मेरा बेटा है, बल्कि मैंने इसे मांगा है परवरदिगार से, तो परवरदिगार ने किन औसाफ का हामिल बना के मुझे अता किया है। जरा गौर तो करो अजीजान मोहतरम। मैं इस जगह पर रुक कर दो शेर आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि तारीफ का हर एक का एक अंदाज होता है, एक रुख होता है। मैंने भी जनाबे बावफा के सिलसिले से जो गुफ्तगू की है वो आपके खिदमत में पेश करने जा रहा हूं कि जिसका बिल्की से आतश पड़ती है कलमा अब भी, जिसका बिल्की से आतश पड़ती है कलमा अब भी, करबला का वो सुलेमान वफा है अब्बास। जिसका बिल्की से आतश पड़ती है कलमा अब भी, करबला का वो सुलेमान वफा है अब्बास। और मुसफ़े सब्र हुसैनी की 71 सूरत जिसमें सिमटी है वो कुरान वफा है अब्बास। तो जो फरमाया आप जिसमें जिसका बिल्की से आतश पड़ती है कलमा अब भी, करबला का वो सुलेमान वफा है अब्बास। करबला का वो सुलेमान वफा है अब्बास। मुसफ़े सब्र हुसैनी की 71 सूरत जिसमें सिमटी है वो कुरान वफा है अब्बास। क्या कहना, इस कुरान की शरह कौन कर सकता है? इस कुरान की शरह कैसे मुमकिन है कि की जाए? यकीन जानिए इस कुरान की शरह मुमकिन नहीं थी, कोई नहीं कर सकता था, लेकिन अब्बास ने खुद इंतजाम किया इस कुरान वफा की शरह के लिए। तो आवाज जी देखो, इस कुरान के छोटे छोटे सूरे अब निकल रहे हैं। और मोहम्मद को देखो, मुझे समझो, अली असगर को देखो, मुझे समझो, अकबर को देखो, मुझे समझो। क्यों? इसलिए कि इन सबको मैंने तालीम दिया है, हुनर सिखाया है। तो करबला के बन में ये जितने वफादारी के नमूने हैं ये सब अब्बास के शागिर्द बन के आ रहे हैं। तो एक एक सूरत है कि जो बयान कर रही है कि गाजी अब्बास क्या थे। बस अजीजों, आखिरी मरहलों में आपसे ये गुजारिश करने जा रहा हूं कि गाजी अब्बास के सिलसिले से सिर्फ आप ये देखिए कि जब तासुआ को, 9वीं तारीख को जनाबे ज़ुहैर कैन ने एक मर्तबा परचम मांगा कि मुझे आलम दो। कहा आलम लेके क्या करोगे? कहा नहीं, मुझे जरूरत है, थोड़ी देर के लिए दो। और उस परचम को लिया, लेके आए जनाबे अब्बास के पास। साहिब रियाजुल कुस ने इस अंदाज से लिखा, आए जनाबे अब्बास के पास, कहने ये परचम थामो हाथ में। परचम लिया, कहा मैंने परचम तुम्हें क्यों दिया जानते हो? आज मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहा क्या? कहा आओ जरा सा खैमे में चलो। सबके सामने बुला करके बैठाने के बाद, अलम हाथ में देने के बाद फरमाते हैं तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें किस दिन के लिए मांगा था? एक जुमला कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने तुम्हें किस दिन के लिए मांगा था? बस वहां से जनाबे अब्बास ने एक मर्तबा अंगड़ाई ली, और अंगड़ाई जो ली तो रवायतें हैं कि जमीन में आपके कदम धस गए और आपने एक मर्तबा फरमाया आ तो सज्जो अनी या ज़ुहैर, ये ज़ुहैर क्या मुझे तुम सजात दिला रहे हो? तुम मुझे बहादुरी याद दिला रहे हो? ये ज़ुहैर देखो
میں نے جو ترتیب دیا ہے نقشہ کربلا کے بن میں، اسے ملاحظہ فرماؤ. آپ یقین جانیے جناب عباس میمنہ میسرہ ان ساری کیفیتوں کو بیان کر رہے تھے، اور زہیر اور جتنے انصار تھے یہ سب اش کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب عباس نے ساری تفصیل جب بیان کی تو مولا حسین نے جناب عباس کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ کی تلوار لے کے ٹوٹا ہوا نیزہ آپ کے ہاتھ میں دیا. آپ اندازہ لگائیے کوئی دوسرا ہوتا تو کیا سوچتا، لیکن غازی نے فوراً ایک جملے میں کہا اچھا آقا سمجھ میں آ گیا، مجھے جنگ نہیں کرنی ہے، مجھے جنگ نہیں کرنی ہے. اتنا نقشہ مرتب کرنے والا. میں اس جگہ پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، غازی عباس آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ میں کائنات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک کائنات والوں، بہادری یہ نہیں ہے کہ اپنے جذبات کو ابھار لیا جائے، بہادری یہ ہے کہ جذبات پہ قابو پا لیا جائے، کہ جس کو میں نے کربلا کے بن میں پیش کر کے بتایا ہے. اگر بہادری دیکھنی ہے عباس کی تو یہ نہ دیکھنا کہ مارد کو مارا، یہ نہ دیکھنا کہ انتر کے قاتل کا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ اس کے نفس کے اوپر کتنا کنٹرول ہے. اور جب نفس پہ اتنا کنٹرول ہے تو یہ جو حقیقت سمجھے گا کوئی اور نہیں سمجھے گا. اس لیے حر کی آمد پہ غازی خود بخود بڑھتا ہوا چلا گیا کہ جانتا تھا کہ نفس پہ کنٹرول کرنا کس مہارت کا کام ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وسلم. محترم، یہ منزلت ہے جناب عباس کی، یہ درجہ ہے جناب عباس کا. مجھے آپ کی خدمت میں بہت زیادہ وقت لینا نہیں مقصود ہے، صرف اس جگہ پر آ کے اتنا کہنا چاہتا ہوں، غازی کو جس طریقے سے ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، کیا صاحب ڈر لگتا ہے؟ کہا کہ ڈر لگتا ہے بھائی؟ کوئی ایسا انسان ہے؟ ارے صاحب ان کے روزے پر سے پرندے گزرتے ہوئے پر جل جاتے ہیں، اور فلاں ہے جلالی ہیں فلاں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کائنات کی سازش کیا ہے؟ سازش یہ ہے کہ عباس کو جلالی بنا کر پیش کر کے عباس سے دور کر دیا جائے. لیکن حسین نے باب الحوائج کا لقب دے کر کے یہ بتا دیا کہ میں رحمت کا پیکر عباس کو سمجھتا ہوں، غضب کا پیکر نہیں سمجھتا. آؤ اس عباس کے پاس، یہ رحمت کا پیکر ہے، اور جب پیکر رحمت ہے تو اس پیکر رحمت کے پاس جب آ کے ہاتھ پھیلاؤ گے تو یہ تمہیں دے گا. اور کس طریقے سے دے گا؟ بس اس جگہ پر ایک فقرہ اور سن لیں کہ اگر جناب عباس سے کسی کو کچھ طلب کرنا ہے تو بس ایک کام کرے کہ ایک مرتبہ بی بی سکینہ کا حوالہ دے دے. بی بی سکینہ کا حوالہ دے دے تو پھر جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ سب مل جانے والا ہے. غازی عباس کسی کو ٹالنے والا نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ماننے والا. بس یہاں پر رک کر ایک احساس دیکھیے، مشک و علم چشمے دل احساس سے. دیکھیے مشک و علم چشمے دل احساس سے، جیسے لپٹی ہو سکینہ سینہ عباس سے. بس پروردگار ہماری اس طاعت کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. پروردگار ہمیں غازی ابو الفضل عباس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس جشن کو اس صاحب جشن کی بارگاہ میں قابل قبول قرار دینا. اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے صدقے میں حاضرین کی تمام شرعی حاجتوں کو پوری فرما. اے میرے اللہ، ہم سب گناہگار ہیں لیکن تیرا دروازہ کرم کھلا ہوا ہے، اور پھر اس باب الحوائج کے واسطے سے اور وسیلے سے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دست بدعا ہیں. پروردگار ہم پر کرم فرما، ہم پر رحمت فرما، ہم پر مغفرت فرما. اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عباس کے قلب میں جو محبت حسین کی ہے، اے میرے پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حسین کی عشق اور الفت میں ایک ایک سانس اپنی وقف کر دیں. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہمارا وارث، ہمارا مالک جو پردہ غیب میں ہے اس کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم